ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کو سورۃ الغنا بھی کہا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے والا فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں کچھ خزانہ عطا کروں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ انہوں نے کہا میں نے انہیں سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قائم ہو جائے گی قائم ہونے والی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، نہیں ہے اس کے ہونے میں جھوٹ۔ یہ بالکل سچی بات ہے، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ خافضات الرافعہ، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اور جب لرزنے لگے گی زمین کپ کپا کر۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ۔ فکانت ہباء منبثا، پھر ہو جائیں گے غبار اڑتا ہوا۔ روز قیامت کفار پست یعنی ذلیل ہوں گے، درجات میں کمتر ہوں گے، اور مومنین کے درجات بلند ہوں گے۔ انہیں عزت و اکرام سے نوازا جائے گا۔ زمین کا لرزنا اور زلزلہ آنا قیامت کی نشانی ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، ایسا لگے گا گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کے تین گروہ بن جائیں گے، اول مقربین، دوئم عام جنتی، سوئم دوزخی۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دائیں طرف والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہیں دائیں طرف والے۔ جو لوگ عرش عظیم کے دائیں جانب ہوں گے ان کو اخذ میثاق کے وقت حضرت آدم کی داہنی جانب سے نکالا گیا۔ ان کو ان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فرشتے ان کو دائیں طرف سے لیں گے۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسبت دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف والے کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ان کے درجات اور خوبی کا کیا کہنا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا بد ہیں بائیں طرف والے۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالیں گے، عرش کی بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرشتے ان کو بائیں جانب سے لیں گے۔ نحوست اور بدبختی میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے۔ اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں مقرب لوگ۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، یہ مقربین ہیں۔ تقوی مراتب اور علمی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کی رحمت اور قرب میں سب سے آگے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یہ انبیاء، رسول، صدیقین اور شہداء ہیں۔ ثلۃ من الاولین، بہت بڑا گروہ پہلوں میں۔ ثلۃ، بہت بڑا گروہ جس کا گننا ناممکن ہو۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ پہلوں میں سے بڑا گروہ مراد پہلی امتوں کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تھے، اور پچھلوں سے مراد امت محمدیہ ہیں۔ اولین کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین کی تعداد بھی کم ہے۔ گزشتہ امتوں کے ایک حدیث سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے، تو اس سے مراد ہے کہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین کو ملا کر باقی امتوں کے جنت میں جانے والے افراد کا نصف ہو جائیں گے۔ اس لیے سابقین کی کثرت گزشتہ امتوں میں اس حدیث کی نفی نہیں کرتی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد امت محمدیہ کے افراد ہی لیے گئے ہیں، کیونکہ اولین وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور اس کے قریب تر لوگ ہیں، آخرین قیامت کے قریب تر کے لوگ ہیں۔ علی سرر موضونہ، تختوں پر سونے کی تاروں کی، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے اس پر آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، لیے پھرتے ہوں گے ان کے پاس کم عمر لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ ان کی عمر 12 سے 14 سال بتائی جاتی ہے۔ وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہو جائیں، شکل و صورت اور قد میں تبدیلی نہ ہوگی، ایک ہی حالت میں رہیں گے۔
اقواب و اباریک آنجورے اور کوزے و کأس من معین، اور پیالے صاف شراب کے، لا یصدعون عنہا، نہ سر دکھے اس سے، ولا ینزفون، اور نہ وہ بہکے، وفاکہات مما یتخیرون، اور میوے جو وہ پسند کریں، ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت پرندوں کا جو وہ چاہیں، وحور عین، اور حوریں بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی اپنے غلاف میں، یعنی جسے چھپا کر رکھا گیا ہو، اسے کسی کے ہاتھ لگے ہو، نہ ہی گرد و غبار پہنچا ہو۔ جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیم، اور اس میں بہودگی ہے اور نہ ہی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہیں گے سلام ہے سلام ہے۔ اختلاف اور کدورت کی وجہ سے بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے، انسان بد زبانی، غیبت اور چغل خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنت میں یہ نہ ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہیں گے سلام ہے سلام ہے۔ واصحاب الیمین، اور داہنی طرف والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی داہنی طرف والے، فی سدر مخضود، فی سدر مخضود، بیری کے درخت میں جن میں کانٹے نہیں، وطلح منضود، اور کیلے تہ در تہ، وظل ممدود، اور سائے لمبے، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، وفاکہات کثیرہ، اور میوے بہت زیادہ، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، اور نہ ختم ہوں گے اور نہ روک لیے جائیں گے، وفرش مرفوعہ، اور بچھونے اونچے۔ حدیث میں ہے جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم ختم ہوا اور فصل ختم، بلکہ ہر موسم میں پھل دیں گے۔ فرشن سے بعض نے مراد بیویوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ مراد لیا ہے۔ اگر فرشن مرفوعہ سے مراد بچھونے اونچے مراد لیے جائیں تو مطلب ہوگا کہ جنت کے فرش اعلیٰ مرتبہ اور بلند ہوں گے۔ جنتی عورتیں اپنی خوبصورتی اور خوبیوں کی وجہ سے خاوند کو بہت زیادہ محبوب ہوں گی۔ ان کی عمریں ایک جیسی ہوں گی۔ حدیث میں بیان ہے کہ سب جنتی 33 سال کی عمر کے ہوں گے یا خاوند کے ہم عمر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یا امت محمدیہ کے پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ اصحاب یمین یعنی جنتیوں کا ہے۔ آخرین سے مراد امت محمدیہ میں ایک بڑا گروہ وہ اصحاب یمین کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پچھلوں میں ہے۔ انا انشأناہن انشاء، یقیناً ہم نے پیدا کیا ان عورتوں کو اچھی اٹھان پر۔ انشأناہن، اہل جنت کو ملنے والی، یعنی ان کی بیویاں اور حوریں۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں قدرت خاص سے پیدا کرے گا، ان کی پیدائش عام طریقے سے نہیں ہوگی۔ تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ جوان، خوبصورت اور باکرہ کی حیثیت سے جنت میں بھیجے گا۔ فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے بنایا انہیں کنواریاں، عرباً اترابا، پیار دلانے والی ہم عمر، لی اصحاب الیمین، دائیں طرف والوں کے لیے۔ ثلۃ من الاولین، بڑا گروہ ہے پہلوں میں، وثلۃ من الآخرین، اور بڑا گروہ ہے پچھلوں میں۔ واصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی بد ہیں بائیں طرف والے، فی سموم و حمیم، تیز بھاپ میں، گرم پانی میں، وظل من یحموم، اور سائے دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت والا۔ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ سائے کی طرف دوڑیں گے، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں علم ہوگا کہ جسے وہ سایہ سمجھ رہے تھے وہ سایہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے۔ یہاں جہنم میں سب کچھ سیاہ ہوگا۔ اللہم اجرنی من النار۔ ولا کریم سے مراد ہے کہ جس میں عزت، حسن منظر یا حلاوت نہیں ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ تھے اس سے پہلے خوشحال۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ ضد کرتے تھے ایک بڑے گناہ پر۔ وکانوا یقولون، اور وہ کہتے تھے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا وعظاما، اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم،
ایک مقررہ معلوم دن میں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور وہ کھائیں گے ایک درخت سے سرنڈ کے، فمالئون منہ البطون، پھر وہ بھریں گے اس سے پیٹ، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر وہ پئیں گے اس سے ایک گرم پانی، فشاربون شرب الہیم، پھر وہ پئیں گے پیاسے اونٹوں کی طرح، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے میزبانی ان کی انصاف کے دن۔ یہاں میزبانی بطور طنز کے کہا گیا ہے، ورنہ میزبانی تو وہ ہوتی ہے جو باعزت ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ آل عمران آیت 21۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے پیدا کیے تمہیں پھر کیوں تم نہیں مانتے۔ افرأیتم ما تمنون، تو کیا دیکھا تم نے جو پانی تم ٹپکاتے ہو۔ انتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس سے۔ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا، ہم ٹھہرا چکے ہیں، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز آنے والے، الا ان نبدل امثالکم، اس پر کہ ہم بدل دیں تمہاری طرح کے لوگوں کو، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم اٹھا کھڑا کریں گے تمہیں وہاں جو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ اٹھا کھڑا کرنا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں تم نصیحت نہیں لیتے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تو کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو کھیتی بناتے ہو۔ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم کھیتی بناتے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، پھر ہم چاہیں گے ضرور بنا دیں گے اس کو روندا ہوا گھاس۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم سارے دن باتیں ہی بناتے رہو گے۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم تو قرضدار ہی رہ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے، بد نصیب ہو گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، تو کیا تم نے دیکھا ہے پانی کے جو تم پیتے ہو۔ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اتارتے ہو اس کو بادل سے۔ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم اتارنے والے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں بنا دیں اس کو کھارا۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر کیوں نہیں تم شکر کرتے۔ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے دیکھا آگ کو جو تم جلاتے ہو۔ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درختوں کو۔ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ عرب کے دو درخت ہیں، مرخ اور عفار، اس کی ٹہنیاں لے کر انہیں آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرۃ، اور ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور نفع جنگل والوں کے لیے۔ نصیحت اس لیے کہ جس طرح دنیا کی آگ پیدا ہوتی ہے اس طرح آخرت کی آگ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہوگی۔ آگ کے فوائد اور اثرات حیرت انگیز ہیں۔ دنیا کی بے شمار چیزوں کو تیار کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکوین مکوی کی جمع ہے۔ کوا خالی صحرا میں داخل ہونے والا مسافر ہے، یعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں کے درمیان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے روشنی، گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض مکوی سے مراد فقراء لیتے ہیں جن کے پیٹ فاقے کی وجہ سے خالی ہوتے ہیں۔ حدیث میں 3 چیزوں کو عام رکھنے اور ان میں سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، پانی، آگ اور گھاس۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ بڑا عظمت والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی۔ فلا میں لا زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے، یا لا پہلے سے کسی چیز کی نفی کے لیے ہے، یعنی قرآن جسے تم کہانی یا شاعری کہتے ہو یہ کہانت یا شاعری نہیں ہے، بلکہ ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ضرور قسم کھاتا ہوں اگر تم جانو اس کو بہت بڑی۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ ہے بڑی عزت والا قرآن، یہ جواب قسم ہے۔ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون،
نہیں چھوتے اس کو مگر جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو پاک لوگ ہیں۔ لا یمسہ میں اشارہ لوح محفوظ ہے۔ اس میں ہو کا اشارہ قرآن کریم کو لیتے ہیں، یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، کیونکہ قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور وہاں تک صرف فرشتوں کی پہنچ ہے۔ یہ مشرکین کے اس قول کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کو شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے محفوظ ہے، یا اس سے مراد ہے کہ جو پاک لوگ ہیں، یعنی صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں، وہی اس کے علوم و حقائق تک ٹھیک ٹھیک رسائی پا سکتے ہیں۔ اللہ انہیں اس کے معنی و مطالب کی روح تک پہنچانا آسان بنا دیتا ہے۔ لا یمسہ سے مراد ہے کہ بغیر وضو اسے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے عالموں کے پروردگار کی طرف سے، یعنی اس پروردگار کی طرف سے جو چاند سورج ستاروں کا خالق ہے اور اس کو ایک مستحکم نظام کے تحت چلانے والا ہے۔ وہ زمین، آسمان، آگ، پانی، ہوا، مٹی اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اسی نے اس عظیم قرآن کو اتارا ہے۔ یہ کوئی جادو ٹوٹ کا نہیں، کاہنوں اور شاعروں تک کی تک بندیاں نہیں۔ اس کے مضامین منظم ہدایت اور ترتیب لیے ہوئے ہیں۔ وہی پاک رب ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد اس قرآن کو چمکایا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ حدیث سے مراد قرآن ہے، یعنی اس قرآن کو سمجھنے، اس پر یقین کرنے کے معاملے میں کافروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کرتے ہو، حالانکہ جو صفات قرآن میں ہیں وہ اس لائق ہیں کہ اسے خوشی سے اپنایا جائے اور کافروں کے ساتھ اس کے مقابلے میں سخت رویہ رکھا جائے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم لیتے ہو اپنا حصہ کہ تم جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہ جب جان حلق تک پہنچے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے تم سے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ ہم سے مراد اللہ اپنے علم و قدرت اور رؤیت کے لحاظ سے، یا موت کے فرشتے جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اور اگر تم نہیں ہو تم کسی کے حکم میں۔ ترجعونها إن كنتم صادقین، پھر پھیر دو اس کو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا کوئی آقا نہیں، کوئی مالک نہیں جس کے زیر فرمان تم ہو، تو قبض کی ہوئی روح کو واپس اس شخص میں لوٹا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یقیناً تم باطل خیالات میں ہو۔ کوئی زبردست مالک موجود ہے جو ہر ایک کو صلہ دے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ ہو مقرب لوگوں میں سے تو راحت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں جن 3 گروہوں کا ذکر تھا، صورت کے آخر میں دوبارہ ان کا ذکر ہے۔ مقربین کو سابقین بھی کہا گیا ہے۔ یہ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، قبول ایمان میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ان کی اسی خوبی کی بنا پر انہیں مقربین دربار الہی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ فَرَوْحٌ وَرَیحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِیم، تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور نعمت کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِینِ، اور اگر ہو داہنے طرف والا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِینِ، تو سلامتی پہنچے تجھے داہنی طرف والے۔ یہ عام مومنین میں ہے جو انسانوں کی دوسری قسم ہے۔ یہ جنت میں جائیں گے، جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے، درجات میں سابقین سے کم ہوں گے، موت کے وقت فرشتے انہیں سلامتی کی خوشخبری دیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہو جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے گرم پانی کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ڈالا جائے گا آگ میں۔ یہ تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے جنہیں سورت کے آغاز میں اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے۔ یہ حاملین نحوست کفر کی وجہ سے جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِینِ، بے شک یہی ہے بات جو سچی یقین والی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ، پس تسبیح کرو اپنے عظیم رب کے نام کی۔ حدیث میں آتا ہے 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ البخاری۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔